اس کے بعد اب یہاں سے رکوع نمبر 3 اور 4 جو ہے یہ اصل میں مکی دور میں نازل ہوئے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر نہ کرو۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے شریکوں کو بلا لو، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دے دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان آیات کا ٹاپک ہے آج کی دنیا میں کل کی جنت کو دیکھو۔ یہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو خطاب کیا، یا ایھا الناس، تقریباً 25 بار 25 ٹائمز انسانوں کو پکارا گیا۔ اس بات کی دلیل کہ یہ قرآن ایک بین الاقوامی دعوت دیتا ہے، یہ انٹرنیشنل ریلیجن ہے، اور یہ قرآن بتا رہا ہے کہ یونٹی کی بنیاد کیا ہے کہ ایک رب کو مان جاؤ۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھیے کہ امن معاہدوں کے نام پہ لوگوں کو کسی ایک فورم پہ جمع کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اس سب کو اس پہ لے آؤ، اس ازم پہ لے آؤ، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ کچھ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ کالا گورے کے ساتھ نہیں ملے گا، گورا کالے کے ساتھ نہیں ملے گا، مشرق والا مغرب کے ساتھ اور مغرب والا مشرق والے سے نہیں ملے گا۔ ایک ہی چیز ہے جو لوگوں میں اتحاد پیدا کر سکتی ہے، اور وہ ایک رب کے نام پہ پکارنا۔ قومیت کا نعرہ نہیں لگانا، صوبائیت کا نعرہ نہیں لگانا، ہم نے لوگوں کو ایک دین پہ لانا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ تمہیں پیدا کیا بلکہ والذین من قبلکم۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آبا پرستی کی جڑ کٹ جائے۔ تم اپنے باپ دادا کا نام لے کے کچھ رسموں کو چھوڑ ہی نہیں رہے، حالانکہ باپ دادا بھی تمہاری طرح کے انسان تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو ویسے وہ بھی خطا کر سکتے تھے، اس لیے تم ان کو نہ دیکھو۔ پھر اس کے بعد الذی جعل کے بعد آخر تک دیکھیے تو یہ ایک اور دوسرے بت کو ڈھانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نیچرزم۔ آج لوگوں نے ایک ٹرم ایجاد کیا اور وہ کیا ہے کہ مدر نیچر۔ بارش کیوں ہوتی ہے جی؟ یہ مدر نیچر ہے۔ ڈیزاسٹر کیوں آتا ہے؟ یہ مدر نیچر ہے۔ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ مدر نیچر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا دیا، الذی، میں نے پیدا کیا ہے، تم کس کی بات کرتے ہو؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ دیکھیے ہر دور میں شرک کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا شرک باپ دادا کی پرستش کا شرک ہوتا ہے۔ وہ باپ دادا کے طور طریقے نہیں چھوڑتے، حالانکہ ان گھروں کو خیر بات کہہ چکے، ان کپڑوں کو خیر بات کہہ چکے، وہ فرنیچر تو کب کا پھینک چکے جو باپ دادا کے گھروں میں تھا، لیکن ان کے طور طریقے نہیں چھوڑتے، اور ان کا خیال ہے کہ کیا وہ غلط تھے؟ کہا ہاں انسان تھے، ہو سکتے ہیں غلط، لیکن ایک دوسرا شرک ہوتا ہے جو عموماً پڑھے لکھے لوگوں کا شرک ہوتا ہے، انٹلیکچوئل قسم کا شرک۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیا خود ہی بن گئی، کوئی بات نہیں، کس نے بنائی ہوگی، لو ایسی بس ایک پہیا ہے وہ گھوم رہا ہے۔ کہا اچھا یہ کیسا پہیا ہے جو کبھی بند ہی نہیں ہوتا؟ کوئی ایسا پہیا تم بھی بنا لو تاکہ ہر وقت گیس نہ بھروانی پڑے۔ دنیا کی کوئی گاڑی ایسی نہیں کہ اس میں کچھ بھریں نہ اور وہ چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی خوبصورت نعمتوں کو ہمارے سامنے رکھا، کس حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ جب خالق وہ ہے، جب مالک وہ ہے، تو پھر اس کے سوا کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ اور انسان کی اصل گمراہی بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا مقام انسانوں کو دینے لگے۔ پھر ان آیتوں میں ہم نے ایک چیلنج دیکھا، اور وہ کیا تھا کہ اگر تم اس بات میں شک کرتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم بھی بنا لو۔ کیا یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی نشانی نہیں ہے؟ مکہ والوں نے کتنی کوششیں کی، اور 4 مقامات ہیں پورے قرآن پاک میں جہاں یہ چیلنج ملتا ہے کہ جاؤ تم بھی ایسا بنا لو، پورا قرآن بنا لو،
چلو نہیں تو 10 صورتیں بنا لو، اچھا 10 نہیں تو پھر جاؤ ایک صورت بنا لو، کچھ نہیں تو کچھ آیتیں ہی بنا لاؤ، کچھ تو لے آؤ، لیکن نہیں لا سکیں گے، نہیں کر سکیں گے، کیوں کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ انسان نہیں بنا سکتے، یہ انسانوں کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بے بس کر دیا کہ تم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ یہ صرف کل والوں کو نہیں کہا تھا، آج بھی کہا تھا۔ یہ جو قرآن پاک آپ سب کے سامنے ہے، الحمدللہ آپ میں جتنے لوگ قرآن پاک دیکھ رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن چونکہ ایک ہی جگہ سے آئے ہیں تو ایک جیسے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعوت ہے، جا کے لے آؤ اس کتاب کو، اور اس میں ہلکی پھلکی کوئی تبدیلی، کوئی چینج دیکھو تم اس کو نہیں دیکھ سکو گے۔ کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے اس دنیا میں اللہ کی سب سے پیاری نشانی یہ قرآن ہے۔ اس کو دیکھ کے جو انسان اس دنیا سے اٹھ کے اگلی دنیا میں جاتا ہے، وہ کسی اور چیز کو دیکھ کے نہیں جاتا۔ یہ لوگوں کی گمراہیوں والے دلوں کو ہدایت والے دلوں میں بدل دیتی ہے۔ پھر جنت کا ذکر ہوا، وہاں پھل دیے جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں پھل تو ہمیں بھی دیے جاتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ دنیا کے پھلوں اور آخرت کے پھلوں میں نام کے سوا اور کچھ بھی مشترک نہیں ہوگا۔ ہم پھل کھاتے ہیں نا، کتنا کھاتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے ہر وقت ہی گھروں میں پھل رہتے ہیں، کبھی غور سے دیکھا؟ دیکھیے کسی شخص نے کبھی تربوز نہ کھایا ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ اس فٹ بال کے اندر کیا ہے، گیس کر سکتا ہے؟ باہر سے اتنا سخت کہ پاؤں لگے تو ناخن مڑ جائے، اور اندر سے اتنا رقیق ذرا تیز چھری لگے تو اس کے آنسو نکل آئے۔ انگور کو دیکھ لیں، انار کو دیکھ لیں، اورنج کو دیکھ لیں، ایک ایک پھانگ، ایک ایک اس کی چھوٹی چھوٹی بوند اللہ نے پیک کر دی آپ کے لیے۔ آپ کہتے ہیں 1 لیٹر والی پیکنگ لوں کہ ½ لیٹر لوں، سنگل پیکنگ لوں کہ کتنی لوں؟ یہ پیسچرائزڈ ہے، اس کے اندر کوئی جرمز نہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے ایک ایک ڈراپ کو پیک کیا ہے۔ ایک اورنج لیجئے گا، اس کو کھولیں اور اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی پھانکیں ہیں نا، اس کو دیکھیں، آپ کو اپنا رب نظر آئے گا۔ واللہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ شعور کے ساتھ ایک اورنج کاٹے اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ کی ذات، اس نے ہمارے لیے کیا کچھ بنایا اور کتنے نہ شکر ہیں۔ اور جو لوگ فروٹ چاٹ بناتے ہوئے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں لوگوں سے، میں کہتی ہوں ان کو پھلوں سے باتیں کرنی کیوں نہیں آتی؟ ہم اتنا کیوں بولتے ہیں؟ آخر ہمارے اندر کیا بھرا ہوا ہے کہ ہم دوسروں کو سنانا چاہتے ہیں؟ خالی ہیں اندر سے۔ جس کو سوچ کی عادت پڑ جاتی ہے نا، جس کو تدبر کی عادت پڑ جاتی ہے نا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہر وقت لوگ میرے ارد گرد رہیں۔ وہ چاہتا ہے کون سا وقت اکیلا ہو کہ میں ان چیزوں سے باتیں کروں۔ پھر وہ پھولوں سے باتیں کرتا ہے، پھر وہ پتیوں سے باتیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تجھے کس نے بنایا؟ اے پھول تجھے کس نے بنایا؟ اے ٹماٹر تجھے کس نے بنایا؟ لوگ آپ کو دیوانہ کہیں گے کہ یہ ان کو خود سے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی، ہوتی رہے، اس لیے کہ رب کی معرفت انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اس حصے میں یہ ثمرات جو ہیں، یہ بھی نشانی ہے اللہ کی۔ ایک اور نشانی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ازواج مطہرات، جوڑے۔ کیا دنیا کے جوڑے کیا اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ سورۃ روم میں پڑھیں گے آپ، اللہ تعالیٰ نے تو شوہر بیوی کے تعلق کو ہی کہا وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ آپ کی آج تک کی ازدواجی زندگی میں آپ کے شوہر آپ پہ کتنا خرچ کر چکے، اور آپ اپنے شوہر کی کتنی خدمت کر چکی؟ کیا تعلق تھا آپ کا ان سے؟ شادی سے پہلے تو آپ ان کو جانتی بھی نہیں تھی، اللہ ماشاء اللہ آج کے دور کا تو میں کچھ نہیں کہتی، لیکن آپ دیکھیے کہ کیا جوڑ ہے جو بندے کو جوڑ دیتا ہے۔ دور بیٹھ کے بھی انسان تڑپتا ہے، ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں، آپ کے گلے سے نہیں اترتی، آپ اپنے جوڑ کے بغیر اپنے آپ کو بے جوڑ محسوس کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ آج آپ نے اپنے شوہر کو اللہ کی نشانی سمجھ کے دیکھنا ہے، اور دل میں جو اچھے جذبات آئیں گے نا، اس کا اظہار کرنا ہے۔ عادت ڈالیں، اللہ کو لائیں اپنے رشتوں کے بیچ میں، کہیں اپنے شوہر سے کہ آپ کو اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ آپ مجھے ملتے، آپ نے نہیں مجھے ڈھونڈا، یہ اللہ نے ڈھونڈوایا ہے۔ لیکن واللہ صرف شوہر کو دیکھ لینا، یا اس کے قریبی گھر والے، ساس، ایک عورت آپ کو اپنے گھر میں شامل کر لیتی ہے۔ کل تک وہ پتہ نہیں توڑنے دیتی تھی، کوئی چیز نہیں ہلتی تھی اس کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر، آج وہ آپ کو اپنے گھر میں شامل کر رہی ہے۔ کتنے اختیارات آپ کو اس نے دیے، کیا یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ یہ محبتیں کون ڈالتا ہے؟ یہ وہ مالک ہے جس کا نام ہے الودود، اور وہی ذات اب اپنی ایک ادنا سی مخلوق کی مثال دیتا ہے جو اصل میں ادنا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودا، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا،
خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے؟ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو کرتا ہے۔ کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں تک کہ آیتوں کا ٹاپک ہے کوئی چیز نکمی نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ہم نے شروع میں دیکھا کہ سورت بقرہ کے نازل ہونے سے پہلے قرآن پاک کا بیشتر حصہ مکہ میں نازل ہو چکا تھا۔ انہی صورتوں میں 2 صورتیں، ایک سورت حج اور اس کی آخری آیتوں میں مکھی کا ذکر ہے۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے اس سفر میں۔ اسی طرح سورت نمل میں چیونٹی کا ذکر آیا، تو وہ لوگ جن کے دل کھوٹے تھے انہوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ جیسے آج آپ کو جانے کے بعد کوئی پوچھے کیا پڑھ کے آئے قرآن میں، تو آپ کے ہاں وہ آج مچھر کی باتیں تھیں۔ کچھ تو کہیں گے اچھا واقعی کیا تھا بتانا ہمیں بھی، اور کچھ کہیں گے اچھا جی اتنی دیر بیٹھی اتنی دور سے گئی تو مچھر مکھی کی باتیں کر کے آئی۔ یہ جس کے دل میں شک ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے شوشے اٹھا دیے، کہا کہ دیکھو یہ کیسا کلام ہے کہ یہ مکھیوں اور چونٹیوں کی باتیں کرتا ہے۔ اس پہ یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مکھی اور مچھر کی مثال کیا، وہ تو مچھر کے اوپر کے ایک چھوٹی سی جو چیز ہے اس کی بھی مثال بیان کرے۔ اب دیکھیے کہ مچھر ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس سے ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو آگاہ نہ ہو۔ مچھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ تو اس کو مچھر کہہ کے اڑا دیتے ہیں نا، لیکن وہ اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ ایک مچھر کو اگر آپ قریب سے دیکھیں اور اس کی تصویروں کو دیکھیں تو آپ واقعی کہہ سکیں گے کہ اللہ آپ کی اس دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ لیکن بات یہاں کیا ہے کہ یہ بھی غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ اگر اب آپ نے ان مکھیوں اور مچھروں کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے دیکھنا شروع کر دیا نا، میں آپ کو پورے شعور سے کہتی ہوں کہ یہ مچھر آپ کو کاٹے گا نا تو آپ مسکرا دیں گے۔ یہ کاکروچ، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے، یہ چیزیں پھرتی ہوئی آپ کو اللہ تعالیٰ کی فیکٹریاں دکھیں گی۔ ایک ایک چیز رب کا فیصلہ ہے، کبھی آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ دیکھیے مچھر کی بات ہوئی، ہمیں کیا فائدہ، وہ ہمارا غصہ چلا گیا، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، سوچ بدل گئی نا۔ یہ اللہ کی کائنات ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں، یہ آپ کو مطلب بس ایسی دنیا میں اللہ نے بنا دی، ایسی چیز نہیں ہے۔ تدبر کے ناطے سے سنیے گا کہ ایک چھوٹے سے مچھر کو بھی اللہ نے کتنا دماغ دیا ہے کہ مچھر جو ہے نر بھی ہوتا ہے اور مادہ بھی ہوتا ہے، جیسے ہمارے میلز اینڈ فیمیلز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور جس طرح انسانوں کے اندر سیکس کی طلب ہے مچھروں میں بھی ہوتی ہے۔ کیسے طلب کرتے ہیں کہ نر جو مچھر ہوتا ہے اس کے سننے کے جو آلات ہیں نا اس سے وہ فیمیل جو ہوتی ہے اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور ایک پورے جھنڈ کی شکل میں وہ ہواؤں میں جاتے ہیں، اور جہاں کوئی فیمیل ملتی ہے وہ ان کے جھنڈ میں آ جاتی ہے۔ یعنی میں حیران ہو رہی تھی پڑھتے ہوئے، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم نے تو کبھی ان کو سوچا ہی نہیں، اور ہر چیز میں ایک جہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عالم کے لیے قطرہ بھی کائنات ہے اور جاہل کے لیے کائنات بھی ایک قطرہ ہے۔ جس نے غور کرنا ہے نا اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مکھی اور مچھروں کی باتیں اس لیے بھی کی، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت وہی ہوتی ہے جو لوگ سمجھ سکیں۔ اب جب کائنات میں مچھر ہیں تو اس کی مثال قرآن میں آ گئی تو کیا بڑی بات ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جن کو اپنی شخصیت کا رعب دھارنا ہوتا ہے نا وہ بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اب دیکھیں وہ بات کریں گے، بات بری کر جائیں گے، سننے والوں کے دماغ میں ایک بھی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ باتیں اتنی اونچی تھی وہ دماغ سے اوپر گزر گئیں۔ اللہ نے انسانوں کو بالکل چھوٹی چھوٹی مثالیں دی۔ پھر آپ دیکھیے کہ مچھر کے اندر یہ جو خون چوسنے کا عمل ہے وہ بھی ایک عجیب ہے۔ صرف مادہ مچھر جو ہے وہ خون چوستی ہے، اور اس کے خون چوسنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو انڈے پروڈیوس کرنے کے لیے پروٹین چاہیے ہوتی ہے، اور یہ ہمارے بلڈ میں سے صرف پروٹین لیتی ہے، نر نہیں لیتا۔ نر اور مادہ دونوں پودے کے اندر سے فوڈ لیتے ہیں، لیکن اس کو جب انڈے ہیچ کرنے ہوتے ہیں صرف اس وقت چوستی ہے۔ اور خون چوستی کیسے ہے؟ سبحان اللہ،
ہمارے جسم کے اندر کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو وینز چھپی ہوتی ہیں نا، یہ مچھر کو نظر آتی ہیں، اور نظر کیوں نہ آئے، مچھر کی تقریباً 100 آنکھیں ہوتی ہیں اور یہ سر کی چوٹی پر ہوتی ہیں، اور وہ مختلف طرح سے دیکھتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ آنکھیں چاروں طرف سے دکھا کے پھر اس کی جو میسیجز ہوتے ہیں اس کو دماغ تک پہنچاتی ہیں، اور وہ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے کہاں گیا ہے۔ پھر اس کے جو اگلے دانت ہوتے ہیں نا، جبڑے کی طرح ہوتے ہیں، جیسے یوں یہ کیفیت، اپنی دونوں انگلیوں کو موڑ کے دیکھیں، آری دیکھیے نا، تو یہ جب کسی کے خون میں ہوتے ہیں نا، تو اپنی آنکھوں سے ہماری رات کے اندھیرے میں بھی ہماری وینس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ روشنی میں نہیں دیکھتے، یہ آواز کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ پھر جہاں بلڈ ہوتا ہے، آگے کے 2 دانت اسکن میں ڈالتے ہیں۔ اچھا، اب ہوتا ہے کیا ہے، ہمارے جسم میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خزانے رکھے ہیں، کہ ایک اینٹی باڈیز، ایک سسٹم ہوتا ہے ہمارے باڈی میں، جو ہی ہمارے جسم میں کوئی چوٹ لگتی ہے یا کہیں کوئی کٹ لگتا ہے نا، تو دماغ سے ایک ایسی لہر اٹھتی ہے کہ فوراً ایسا سلیوشن ڈالتے ہیں کہ جس سے ہمارا خون خشک ہو جاتا ہے، یعنی جمنے لگتا ہے۔ اب مچھر جب کاٹتا ہے نا، تو ہمارے جسم کے اندر فوراً ایک وائرلیس پیغام جاتا ہے کہ فوراً ادھر وہ چیز لاؤ کہ جس کی وجہ سے رک جائے۔ اب مچھر کو بھی پتا ہے، جس وقت وہ ہمارے جسم میں کٹ لگاتا ہے نا، تو فوراً اس کے جسم سے ایک ایسا سلیوشن نکلتا ہے جو ہماری اسکن پہ ڈالتا ہے کہ ہماری اسکن سن ہو جاتی ہے، اور وہ اینٹی باڈیز یہاں اثر نہیں کرتی، اور یہ خوب دل بھر کے خون چوستی ہے۔ اس نے ہماری اسکن کو سٹرلائز کیا ہوتا ہے، جیسے انجیکشن لگانے سے پہلے آپ اس کو سٹرلائز کرتے ہیں نا، تو ہمیں درد کا احساس نہیں ہوتا جب وہ پیٹ بھر لیتی ہے نا، اور اتنی دیر میں وہ جو سلیوشن ہوتا ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ اڑتی ہے تو پھر ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہ اثر اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز بیکار ہے؟ یہ تو آپ نے صرف مچھر کو دیکھا ہے، جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے نا اس سفر میں، آپ کو یہ بند کتاب کائنات کے اندر کھلی ہوئی دکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو کچھ رکھا ہے، پھر انڈے بننے کا وقت، پھر ان کے پیدا ہونے کا، پڑھیے ہارون یحییٰ کی بک ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں عقل والوں کے لیے، اتنی پیاری آپ کو فگرز اس میں ملیں گی، اور آپ حیران ہوں گے کہ کیسے، یعنی مچھر کی زندگی میں ایک ایسا بھی دور آتا ہے کہ اگر ایک قطرہ پانی کا اس کے جسم میں چلا جائے تو یہ مر سکتا ہے۔ اس کی پیدائش پانی میں شروع ہوتی ہے اور خشکی پہ جاتا ہے۔ 3 دفعہ ڈیلیوری سے پہلے اس کا بچہ جو یہ اپنی سکن بدلتا ہے، اور اس سکن کے اندر سے نکل کے آخر میں ایک بالکل باہر چیز سامنے آتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودا فما فوقها، یہ ایک چھوٹی سی جو ہوتی ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے، وہ مچھر کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ تو محبت سے کہیں کہ اللہ تیری شان بلند ہے، سبحان اللہ، جو تو پیدا کر لے تو اس پہ قادر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہو جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا ہے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم اور حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب جاننے والا میں ہی ہوں، اور میرے علم میں ہے وہ کچھ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں تک کی آیتوں کا ٹاپک ہے اختیار کے باوجود بے اختیار بن جاؤ۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے انسان کو اس کے آغاز کی کہانی سنائی گئی۔ ہر انسان کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے میں کہاں سے آیا، میں کیوں آیا، اور میں نے کدھر جانا ہے۔ بچے کے ذہن میں یہ سوال بچپن میں اٹھ جاتا ہے، پوچھتے ہیں بچے ممی میں کہاں سے آیا، مجھے کس نے پیدا کیا۔ اور بڑے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اس وقت اٹھتا ہے جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے نا، پھر اس وقت انسان پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں سے پیدا ہوئے۔ لوگوں نے اس پہ بڑی کوششیں کی۔ ایک شخص تھا ڈارون، اس نے ایک ایسا نظام پیدا کیا کہ جس سے آج کے موجودہ دور کا الحاد سب سے زیادہ پھیلا۔ یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جس کے نظریے نے سب سے زیادہ مادہ پرستی پھیلائی۔ آج جو مٹیریلسٹک دور دکھتا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے کریٹر کو نہیں مانا۔ وہ کہتے ہیں ہم خود بنے ہوئے، خود کو مانتے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں لیکن کریٹر کوئی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور لفظ خلیفہ سے یہ پتہ چل گیا کہ انسان بے اختیار ہوگا۔ دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے حاکم اور ایک ہوتا ہے خلیفہ۔
فرق کیا دونوں میں؟ حاکم خود مختار ہوتا ہے، جو چاہے کرے جو چاہے چھوڑ دے. خلیفہ نامینیٹڈ ہوتا ہے، حاکم کسی کو خلیفہ بناتا ہے. لفظ خلیفہ سے یہ پتہ چل گیا کہ اے انسان تو اس دنیا میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، تجھے رب نے بنایا، اس دنیا میں تو خلیفہ بن جا، کل کی دنیا میں تجھے حاکم بنا دوں گا. کیسے؟ لہم فیہا ما یدعون لہم فیہا ما یشتہون، کل جنت میں جو چاہو گے ملے گا، آج تم وہ سب مان جاؤ جو میں نے تم سے چاہا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، فرشتوں کو تھوڑا سا اندیشہ ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ تو خون ریزیاں کرے گا. کیوں یہ خیال پیدا ہوا؟ اس لیے کہ انسان کا اختیار ان کو دکھا رہا تھا کہ چوائس دے دی جائے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں. میں صرف مثال ہی دے دوں نا، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی چوائس دے دی جائے نا، جہاں مرضی بیٹھے، جو مرضی کریں، اٹھنا چاہیں اٹھ جائیں، فون سننا چاہیں سن لیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس ہال کا نظم و ضبط خراب ہو جائے گا نا. بس اسی کو سمجھ لیں، آپ کی آوازیں اور آپ کا اٹھنا اور آپ کی بے ترتیبی جو ہے یہ اس کمرے کا فساد ہے. اسی طرح کائنات میں اس وقت فساد پھیل جاتا ہے جب لوگ اللہ کے حکم نہیں مانتے. شرک سب سے بڑے فساد کی جڑ ہے. اگر آپ دنیا سے فساد ختم کرنا چاہتے ہیں نا، شرک کو ختم کر دیں. اسی طرح ایک ایک چیز چلتی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا جانتا تھا اللہ؟ اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ اگر برے ہوں گے اس دنیا میں تو اچھے بھی تو ادھر ہی ہوں گے. اگر چور ڈاکو لٹیرے ہوں گے انسانوں میں تو کوئی بات نہیں، نبوت کا تاج بھی تو انسانوں ہی کے سر پہ رکھا جائے گا. صدیقین بھی تو انسانوں میں سے ہوں گے، شہداء بھی تو انسانوں میں سے ہوں گے، اور اللہ کے کلام کی محبت میں اتنی دیر بیٹھنے والے بھی تو انسانوں میں سے ہی ہوں گے. اللہ نے انسان کو عزت دی، تکریم دی، اور فرشتوں کے اس اندیشے کو غلط کر دیا. ہمارے لیے یہاں سوچنے کا ایک نقطہ ہے، اور وہ کیا کہ جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو کیا پھر ہم فرشتوں کے اندیشے کو سچ کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا جو مان تھا ہمارے اوپر اس کو رکھتے ہیں؟ ہر بندہ ہر لمحے اپنے آپ کو ایک مختلف نگاہ سے دیکھے، اور وہ نگاہ کیا ہے کہ میں نے اس دنیا میں ویسے جینا ہے جیسے میرا رب چاہتا ہے. رب سے پوچھ پوچھ کے اس دنیا میں جی لیں. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. لیکن لوگ اس بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. جو لوگ اللہ سے پوچھ کے زندگی گزارتے ہیں نا، ان کی زندگی دنیا میں بھی اطمینان والی ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو دنیا میں اپنی پسند کی زندگی گزارتے ہیں نا، ان سے پوچھئے وہ آج کتنے مشکل ہیں. لوگوں نے بڑے بڑے دعوے لگائے، ہمارا جسم ہے، ہمارے رول چلیں گے. اچھا جی ٹھیک ہے، نہیں چلاتے آپ کے اوپر رول، آپ خوش رہ لیں. جا کے پوچھئے خوش ہے؟ یعنی میں نے ایک ایسی جگہ آبزرو کی، بہت اولڈ پیپل وہاں تھے، اور میں نے جو قریب سے گزرتے آتے جاتے راستوں میں یا کبھی گھر سے دیکھا، میں نے دیکھا کہ ان کی زندگی مزریبل ہے. مزریبل کہہ لیں آپ، قابل رحم. اپنی اولادیں پاس ہیں ہی نہیں. میں نے کہا ان کے بچے نہیں آتے ان کو ملنے؟ کہا وہ کہتے ہیں جب گورنمنٹ نے یہ ذمہ داری لے لی ہے تب ہم کیوں لیں. آج انسانیت کو کیا تحفے دیے جا رہے ہیں. آج دنیا میں زندگی گزارنے کے جو رنگ ڈھنگ ہے، کیا اس سے خیر نکل رہی ہے کہ شر نکل رہا ہے؟ آج بھی امن اور چین اسی کی زندگی میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے پلان کو اپنی زندگی میں شروع کر لیا. دیکھیے اس دنیا کا پلان بنانے والا رب ہے، اور اس پلان کو عملی جامہ پہنانے والا انسان ہے. جیسے آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں نا تو اس کا نقشہ بنتا ہے، پھر اس میں کام تو مزدور کرتے ہیں نا. نقشہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کام کرنے والے اگر غلط بلڈنگ بنا دے تو وہ بلڈنگ کولیپ ہو جاتی ہے نا، گر جاتی ہے. اسی طرح اگر آج اس دنیا میں فطور اور فتنے اور اضطراب دکھتا ہے نا، تو اس کی وجہ ہم انسان ہیں، اللہ کی ذات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جینے والا بنا دے. اب ایک اور مرحلہ ہے، ایک اور سین ہے ہمارے سامنے. وہ کیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو با فراغت، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ.
جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان آیات کا ٹاپک ہے اصل امتحان، ملکوتی رویہ یا ابلیسی رویہ۔ اصل امتحان کیا ہے کہ فرشتوں والے رویے اختیار کیے جاتے ہیں اس دنیا میں یا شیطان والے۔ ہم نے اس رکوع میں دو مختلف کردار دیکھے، ایک آدم اور ایک ابلیس۔ آدم کون تھا؟ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا حکم تھا بس۔ ابلیس کون تھا؟ اللہ کے آگے جھکنے والا، سجدے کر کر کے گھٹے پڑے ہوئے اس کے ماتھے میں۔ لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اکڑ گیا۔ اسی طرح ہر دور میں ہر انسان کے سامنے ایک آدم ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کا داعی دین بھی ہو سکتا ہے، وہ خیر کی طرف بلانے والا بھی ہو سکتا ہے، یا ہر ایک وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کی دعوت دے۔ کچھ لوگ آدم علیہ السلام جیسا معاملہ کرتے ہیں، اور وہ کیا کہ غلطی ہو گئی، پھل چکھ لیا۔ شجر ممنوعہ کا ذکر تھا، prohibited tree، وہاں بھی ایک تھا، دنیا میں بھی ایک ہے۔ وہاں کیا تھا کہ ساری جنت حلال ہے، بس ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا۔ کیا تھا، کیوں تھا، اس سے تو کوئی بحث ہی نہیں۔ ہاں یہ پوچھنا چاہیے کہ کیوں منع کیا گیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ کل دنیا میں آنے کے بعد کون اللہ کی منع کردہ چیزوں پہ رک سکے گا۔ امتحان تھا، اور اللہ کا یہی مزاج ہے۔ جنت میں ایک چیز حرام تھی، باقی پوری جنت حلال تھی۔ دنیا میں ساری کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتیں حلال ہیں، صرف 4 چیزیں حرام ہیں۔ آگے آئیں گی انشاءاللہ، سورۃ مائدہ میں آپ پڑھیں گے۔ شیطان کا کل بھی وہی رویہ تھا، آج بھی یہی ہے۔ کیا؟ ساری جنت کو چھوڑ کے اس منع شدہ درخت کو اتنا گلیمرائز کر کے دکھایا، اتنا خوبصورت کر کے دکھایا کہ لگا کہ سارا ٹیسٹ اس میں۔ اور آدم علیہ السلام دنیا کا سارا علم ہونے کے باوجود ابلیس کے پھندے میں پھنس گئے۔ علم آدم الاسماء کلہا، دنیا کا علم دیا اللہ نے، اس کے باوجود شیطان کے پھندے سے نہ بچے۔ پھر فتلقى آدم من ربہ، یہ وحی کا علم تھا۔ ہمارے لیے اس میں عمل کی بات، سمجھنے کی بات کیا ہے کہ دنیا کے سارے علوم پانے کے باوجود بھی انسان کے اوپر شیطان کا زور چلتا ہے، لیکن علم وحی کے آنے کے بعد پھر وہ ایک انسان شیطان کے اوپر بوجھل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے ہمیں سکھایا کیا کہ اگر تم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر تم نے اکڑنا نہیں ہے، بلکہ آدم کی طرح کیا کہنا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا، میرے پہ رحم نہ کیا، میرا تو نقصان ہو جائے گا۔ انسان سے گناہ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ نہ ہو، لیکن گناہ کر کے انسان اٹکتا نہیں ہے، وہاں جم نہیں جاتا۔ یہ ایسی جیسے راستے میں چلتے چلتے پاؤں پہ مٹی پڑ جاتی ہے، چھینٹے بھی پڑ سکتے ہیں، فوراً اس کو چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ اب یہ ہو گیا تو اب اس کی کیا بات ہے اور اس کو ہم چھوڑے نا، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس کے اوپر اپنے آپ کو شرمندہ کرنا ہے۔ اور شیطانی رویہ کیا ہے کہ غلطی کرنا اور اکڑنا۔ ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو، چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ تو بس ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے۔ بعض دفعہ انسان اپنی غلطیوں کو لیگلائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں ہوں۔